کیا۔ اور جب یہ ملا عمر کے پاس ہماری ایک ٹیم گئی تھی یہاں سے، جس میں جنرل محمود تھے اور بھی جنرل تھے، کچھ علماء کرام بھی تھے، اس میں جامعہ اشرفیہ کے ایک عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں ملا عمر سے انہوں نے بات کی کہ ان کے پاس تو کٹری بم ہے، وہ تو کئی میل نیچے سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور یہ لوگ تو سارے اب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ملا عمر نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اور آج ثابت ہو گیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں گوانتانامو، وہاں پہ جن لوگوں کو رکھا گیا ہے، ان کی آپ لوگوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ ایک ہی، جیسے سراج الحق صاحب نے بیان کیا کہ ایک ہی بالٹی رکھی ہوتی تھی، کتنے ظلم ہوئے، کتنی زیادتی ہوئے۔ اور ان کا جو امریکہ کا یہاں کا سفیر تھا افغانستان میں، اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ میرے پاس پاکستانی آئے اور انہوں نے کہا فارن آفس کے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو گیا ہے سفیر کا۔ پھر اس کو گرفتار کر کے پشاور ایئرپورٹ پہ لے جایا گیا، اس کو امریکنوں کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے ننگا کر کے اس کو مارا، اور پھر جس طرح اس کو رکھا وہاں پہ مختلف جگہوں میں۔ جن لوگوں کے ساتھ الزامات تھے، انہوں نے 100 بندوں کو مرڈر کیا ہے، وہ سارے لوگ آج واپس آ گئے ہیں۔ اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کتنی مصیبتیں، اذیتیں جو ہیں برداشت کی ہیں۔ وہ پاکستانی شہری بھی تھے، افغانستان بھی تھے، مسلمان تھے۔ یہ ساری وار آن ٹیرر اگینسٹ مسلمس تھی، اور وہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ مسلمان بھائی تھے ہمارے، ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی۔ آج ملا عمر کا فکرہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا اور ان کو کامیابی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں چیزیں لکھ دی ہیں کہ آپ کیسے ہوں گے تو آپ کو فتح ملے گی۔ آپ کے اندر قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر یقین مکمل ہونا چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت تو آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں انہوں نے کیں وہ کامیاب ہو گئے، جن کو سارے لوگ، ساری دنیا کہتی تھی یہ ناکام ہو گئے۔ یہ کون ہوتے ہیں مقابلہ کرنے والے؟ امریکہ کا۔ آج امریکہ جو ہے شکست خوردہ ہو گیا، ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی، وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی بات انہوں نے ثابت کر دی۔ اور یہ جو کامیابی ہے اس کے بڑے اثرات ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک دفعہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے 7 کا وقت، 7 وہ چیز ہے جب ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور یہ چاند اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور وہ دن بڑا سختی کا دن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ سارے کرۂ ارض پر اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور ہر بندہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے گا، اور ایون جو خیمے ہیں ان میں بھی اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، پھر 40 سال وہ وقت رہے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ سرکشی ہو جائے گی نان مسلمز کی۔ اور پھر جب وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا جب فیصلہ کرے گا، تو پھر وہ تمام لوگ جو ہیں، اچھے جو لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ایک ہوا چلے گی اور ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ ہیں جو رہ جائیں گے وہ یہ سین دیکھیں گے، وہ جو زبردست سین ہوگا جس میں دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، زمین پہاڑ جو ہیں وہ جل جائیں گے، اور یہ وقت جو ہے دیکھنے کے لیے نیک لوگ اور مسلمان واپس وہاں نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے یہ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ جیسے یہ فتح ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی تھی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ 3 دفعہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس دنیا میں اس نظام کو قائم کرنا تھا، جو اللہ کا نظام تھا، انصاف کا نظام تھا، اس کو قائم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں قائم کر کے بتا دیا کہ اللہ شخص جس نے ساری اس نظام کو لے کے آیا، اور اس کی سچائی ہے کہ اس کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں بالکل نافذ رہا مکمل طور پر۔ اس کے دور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان ادوار کا، کسی بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں لوگوں کے سارے حقوق تھے، اور سب لوگ سچے تھے، ایماندار تھے، کوئی دھوکے باز نہیں تھے، قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ کامیاب وہی لوگ ہوئے۔ اب پاکستان کی قوم کو آج دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آئے، کئی لوگ اس میں
शहीद हुए, कई लोगों ने अपनी जायदादें गंवाई, सब चीज़ें, और यहाँ आए इस्लाम के नाम पे यहाँ। लेकिन हम लोगों ने मुनाफिकत की, बेईमानी की। आज जो है जो लोगों के कौल व फ़िल में इतना तज़ाद बढ़ चुका है, और ये सारी चीज़ें जो है कामयाबी की तरफ नहीं हम चल रहे। कामयाबी उसी सूरत में होगी कि हम अपने कौल व फ़िल में तज़ाद को ख़त्म करें और अब सच्चे मुसलमान बने, और उसके बाद अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमें भी कामयाबी अता करेगा जिस तरह तालिबान को कामयाबी अता की है। और मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला ये वो दिन ज़रूर हमें दिखाए, हमारी ज़िंदगी में दिखाए कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयत उतरी थी, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, वो हम भी देखें अपनी आँखों के सामने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज़ हो जाए। और जो लोग भी इसके लिए काम करें उनकी आप आनत करें, और ये इसी में कामयाबी है, और दूसरी चीज़ किसी चीज़ में कामयाबी नहीं है। और आदमी को कामयाब हो ही नहीं सकता जो झूठ बोले, मक्कारियाँ करे, बेईमानी करे, लोगों के साथ धोखा करे, हेरा फेरी करे, वो कभी कामयाब नहीं होता। आपको कभी पसंद नहीं आएगी ये बात, वो शख्स कभी आपको पसंद नहीं होगा। नेक, दीनदार, ईमानदार और सच्चा आदमी आपको पसंद आएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को बनने के लिए आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसा हमें बना दे जो अल्लाह को पसंद आ जाए। और मैं महमूद गज़नवी साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये किताब लिखी, और दाऊद गज़नवी साहब सारी जी चलो कोई नहीं, उन्होंने तरह का ही काम किया ना, उन्होंने काम उस तरह का ही किया है। किताब लिखी है, बड़ी बहादरी के साथ अमेरिका गए हैं, वहाँ उनके साथ मुकाबला किया है, और बड़ी प्रेजुडिस्ड कौम है। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको मज़ीद और भी काम करने के लिए हिम्मत दे, और आफ़िया सिद्दीकी को अल्लाह ताला रहाई जो दे और उसके लिए सबब जोड़े। इन लोगों से कोई उम्मीद रखने की बजाय अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोई सबब पैदा करेगा, और वो पाकिस्तान में आए और हमारी ज़िंदगी में ही आए, तो इसलिए हमें उसकी खुशी होगी। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो बहुत शुक्रिया।